ساتھیوں، کیا آپ نے کبھی قرآن میں ایک ایسی قوم کا نام سنا ہے جس کا ذکر تو آیا مگر تفصیل بیان نہیں کی گئی؟ ایک ایسی قوم جسے اللہ نے نیست و نابود کر دیا، مگر آج بھی ان کا نام ایک سوال بن کر ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ وہ قوم ہے اصحاب الرس۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اصحاب الرس کون تھے، ان کا گناہ کیا تھا اور اللہ نے انہیں کس انجام تک پہنچایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 38 اور سورہ کاف میں بھی ان کا ذکر کیا ہے، لیکن ساتھیوں، حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن نے ان کی مکمل تفصیل بیان نہیں کی۔ کیوں؟ تاکہ ہم تحقیق کریں، سوچیں اور عبرت حاصل کریں۔ یہ ایسی قوم تھی جس کے خیالات کچھ اس قسم کے تھے، جن کی زبانیں تکبر بولتی تھیں۔ ان کے خیال کے مطابق یہ سب کچھ جو تم دیکھ رہے ہو یہ ہماری قوت ہے۔ زمین پر ہم سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں۔ ہماری زمینیں سونا اگلتی ہیں۔ جب تک دریا بہتا ہے ہمیں کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں۔ تاریخ صرف انہیں یاد رکھتی ہے جو تکبر سے سر اٹھا کر جیتے ہیں۔ دولت ہی ہمارا اصل خدا ہے۔ جس کے پاس سونا ہے وہی قیامت تک راج کرے گا۔ جب تک یہ کنواں گہرا ہے اس وقت تک کوئی ہمیں مٹا نہیں سکتا۔ جب نشہ حد سے بڑھ جاتا ہے تو زوال قریب ہوتا ہے۔ ان کے خیال کے مطابق ہم نے پتھروں کو چیر دیا ہے۔ ہمارے یہ محل صدیوں تک گواہ رہیں گے۔ یہ بات اس وقت کی ہے جب تکبر کا نشہ زمین پر پھیل رہا تھا۔ ساتھ مفسرین کے مطابق رس کا مطلب ہے کنواں، یعنی وہ لوگ جو کنویں کے قریب آباد تھے۔ کچھ روایات میں ہے کہ یہ لوگ ایک درخت کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی بھیجا، مگر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے نبی کو جھٹلایا اور بعض روایات کے مطابق انہیں ایک کنویں میں پھینک دیا۔ سوچے، وہ نبی جو ان کی ہدایت کے لیے آیا تھا، انہوں نے اس کو کنویں میں زندہ دفن کر دیا۔ یہ ان کا سب سے بڑا جرم تھا، شرک کرنا، نبی کی نافرمانی، تکبر، اللہ کی نشانیوں کا انکار۔ جب قومیں اللہ کے پیغام کو رد کر دیتی ہیں اور ظلم کو اپنا شعار بنا لیتی ہیں تو اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ مختلف روایات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان پر شدید عذاب نازل کیا۔ کچھ کہتے ہیں کہ زلزلہ آیا، کچھ کہتے ہیں آسمانی عذاب نازل ہوا اور وہ پوری قوم صفحہ ہستی سے مٹ گئی۔ نہ ان کا شہر باقی رہا اور نہ ان کی طاقت، نہ ان کی شان و شوکت۔ صرف ایک نام رہ گیا، اصحاب الرس، جو آج بھی ہمیں خبردار کرتا ہے۔ ساتھیوں، یہ ایک ایسی قوم تھی جس کے پاس سب کچھ تھا، دولت، طاقت، ہری بھری زمینیں، مگر آج ان کا نشان کہیں نہیں ملتا۔ دنیا کی تاریخ میں ہزاروں قومیں آئیں اور چلی گئیں۔ کسی کے اہرام رہ گئے، کسی کے شہر پتھروں میں تراشے ہوئے ملتے ہیں، مگر قرآن کریم میں ایسی قوم کا ذکر ہے جس کا قرآن پاک میں صرف نام ہے، باقی سب کچھ مٹی میں ملا دیا گیا، جس کا گناہ اتنا بھیانک تھا کہ قدرت نے انہیں عبرت بنا دیا۔ آج اگر ہم خود سے سوال کریں، کیا ہم بھی اللہ کے احکام کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز میں سستی کرتے ہیں؟ کیا ہم سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں؟ قومیں اچانک تباہ نہیں ہوتی، وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہو کر خود کو تباہ کرتی ہیں۔ اصحاب الرس کا انجام ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی پکڑ سخت ہے، مگر اس کی رحمت بھی وسیع ہے۔ اگر ہم توبہ کریں، رجوع کریں تو اللہ ہمیں بچا سکتے ہیں۔ آئیے ہم عہد کریں، ہم شرک سے بچیں گے، ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے،
ہم ظلم نہیں کریں گے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں اصحاب الرس جیسا انجام نہ دے بلکہ ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔